بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج ہمارے ہاں پاک و ہند میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے کہ جو قرآن کریم کی تشریحات کو بدلنا چاہتا ہے، احادیث پیغمبر سے امت کو دور کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک غلیظ حربہ یہ استعمال کیا کہ وہ علماء اور فقہا جنہوں نے نبوت کے دین کو اصلی شکل میں پیش کیا، ان کی مقدس ذات پر حملہ آور ہوئے. کبھی فقہا پہ اعتراضات، کبھی اولیاء علماء پہ اعتراضات اور کبھی مجتہدین کی ذات پہ اعتراضات. اس دور میں ان کی بعض وہ شخصیات کہ جنہوں نے میڈیا کے ذریعے ہم مبارک اور مقدس شخصیات پہ حملہ کیے، ان میں ہمارے ہاتھ میں ہے. صفحہ اس کا 427 ہے. کہتے ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ قریب ہی زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بالکل ان پڑھ تھے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی قرآن پڑھتا، حدیث رسول بیان کرتا، حدیث قدسی بیان کرتا، جھوٹی بات بیان کرتا، تو فوراً کہہ دیتے تو نے قرآن کی آیت پڑھی، تو نے حدیث قدسی پڑھی، تو نے رسول کی حدیث پڑھی اور تو نے جھوٹ بولا. مجھے تمہارے بولنے سے پتہ لگ جاتا ہے، نور نکلتا ہے. یہ علم غیب نہیں ہے تو مولوی صاحب اور کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سائل نے کہا تھا تبلیغ کے لیے علماء کی ضرورت ہے. نبی نے قاریوں کی جماعت روانہ کی، وہ شہید ہوئی یا نہیں ہوئی؟ عبدالعزیز دباغ کو تو بولنے سے پتہ لگ گیا یہ جھوٹ بول رہا ہے، محمد کو کیوں پتہ نہ لگا صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کی بیوی، مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، اور جو اس کو ماں نہیں مانتا وہ مومنوں کی لسٹوں میں شامل. اس پہ تہمت لگی، راتیں گزری. نبی کبھی عمر سے پوچھتے ہیں، کبھی عثمان سے پوچھتے ہیں، کبھی علی سے پوچھتے ہیں. بولنے والوں کو دیکھ کر رسول اللہ نے کیوں نہیں کہہ دیا تم جھوٹ بولتے ہو؟ بولنے والوں کو دیکھ کر نبی نے کیوں نہ پہچانا؟ یہ علم غیب جو اپنے عبدالعزیز دباغ کو دے رہے ہو، یہ علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ تھا؟ آپ نے توصیف الرحمان کی گفتگو سنی اور اس پر جو اس نے تبصرہ کیا آپ نے اس کو بھی سماعت کیا. اس شخص نے خیانت اور بددیانتی سے بھی کام لیا، اور میں یہ شخص سمجھتا ہوں کہ خیانت اور بددیانتی تو بات کی بات ہے، یہ شخص شاید علوم سے بھی جاہل اور غافل انسان ہے. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ تعالی نے جو عبدالعزیز دباغ کا واقعہ فضائل اعمال میں نقل کیا، یہ میرے سامنے اس وقت فضائل اعمال موجود ہے. پہلے تو حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کے اس بیان کردہ واقعے پر اس نے اپنی طرف سے جھوٹ بولا. کیوں؟ پہلے اس واقعے کو آپ سماعت فرمائیں. شیخ عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ ابھی قریب ہی زمانہ میں ایک بزرگ گزرے جو بالکل امی تھے، مگر قرآن شریف کی آیت، حدیث قدسی، حدیث نبوی اور موضوع حدیث کو علیحدہ علیحدہ بتا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ متکلم کی زبان سے جب لفظ نکلتے ہیں تو ان الفاظ کے نور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا کلام ہے، کہ اللہ پاک کے کلام کا نور علیحدہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا نور دوسرا ہے، اور دوسرے کلاموں میں یہ دونوں نور نہیں ہوتے. اب اس میں وہ جملہ نہیں جو توصیف الرحمان نے نقل کیا. عجیب بات ہے، تم کتاب دیکھ کر پڑھتے ہو، کتاب دیکھ کر عبارت بیان کرتے ہو اور پھر بھی عوام کو دھوکہ دیتے ہو. کہتا ہے شیخ عبدالعزیز فرما دیتے یہ قرآن ہے
یہ حدیث قدسی ہے اور یہ جھوٹ ہے، جبکہ یہاں پر قطعاً اس کا تذکرہ موجود نہیں کہ وہ دیکھ کر بتا دیتے یہ جھوٹ ہے۔ تو یہ جملہ تم نے اپنی طرف سے غلط نقل کیا اور شیخ عبدالعزیز دباغ پہ تم نے خامخواہ الزام بازی کی۔ اب جو توصیف الرحمان نے گفتگو کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جہالت اور خیانت سے کام لیتے ہوئے دو باتوں میں گڑبڑ کی ہے۔ نمبر ایک، شاید اس جاہل کے علم میں یہ بات نہیں کہ کلام اللہ کا نور ہے، حدیث پیغمبر کا نور بھی ہے، اور وہ نور کسی کسی کو نظر بھی آتا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے اس واقعہ کو نقل کرنے سے قبل احادیث پیش کی ہیں، لیکن اس شخص نے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی نقل کردہ احادیث کو نقل نہیں کیا، کیونکہ ان احادیث سے واضح طور پر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ کلام اللہ کا نور موجود ہے۔ تو اگر نور موجود ہے تو پھر اس پر تبصرے کا کیا معنی؟ وہ نور کسی کو نظر آئے اور کسی کو نظر نہ آئے، اللہ جس کو چاہے وہ نور دکھا دے، اللہ نہ چاہے تو نہ دکھائے۔ تو نور کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے پہلے احادیث نقل کی۔ فرمایا ایک حدیث میں وارد ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو وہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ذکر کی مجالس پر جو سکینہ ایک خاص نعمت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت الہی ان کو ڈھانک لیتی ہے اور اللہ جل شانہ عرش پر ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان والے ان گھروں کو جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ایسا چمکدار دیکھتے ہیں جیسا کہ زمین والے ستاروں کو چمکدار دیکھتے ہیں۔ یہ گھر جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ایسے منور اور روشن ہوتے ہیں کہ اپنے نور کی وجہ سے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں، اور جن کو اللہ جل شانہ نور کے دیکھنے کی آنکھیں عطا فرماتے ہیں وہ یہاں بھی ان کی چمک دیکھ لیتے ہیں۔ اب حضرت شیخ نے پہلے احادیث نقل کی اور پھر یہ جملہ فرمایا کہ یہ گھر جن میں اللہ کا ذکر ہوتا، جن کو اللہ جل شانہ نور کے دیکھنے کی آنکھیں عطا فرماتے ہیں وہ یہاں بھی ان کی چمک دیکھ لیتے ہیں۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو بزرگوں کا نور، ان کے گھروں کا نور اپنی آنکھوں سے چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ چنانچہ فضائل بن عیاض رحمہ اللہ جو مشہور بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان والوں کے نزدیک ایسا چمکتے ہیں جیسا کہ چراغ۔ اب شیخ عبدالعزیز دباغ کا واقعہ نقل فرمایا۔ اب دیکھو، اگر اللہ کے ذکر سے کسی مجلس میں نور ہو اور نور سے وہ گھر چمکتا ہو اور ہر آدمی کو چمکتا گھر نظر نہ آئے، کسی اللہ کے بندے کو اللہ کرامتاً وہ چمکتا ہوا دکھا دے، اس کو علم غیب نہیں کہہ سکتے۔ نہ معجزے کا نام علم غیب ہے، نہ کرامت کا نام علم غیب ہے۔ کرامت کو کرامت کے درجے میں رکھو اور معجزے کو معجزے کے درجے میں رکھو۔ کرامت کو دے کر علم غیب کا فتویٰ لگا دینا یہ توصیف الرحمان جیسا جاہل شخص ہی کر سکتا ہے، کم از کم کوئی عالم شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ تو اس شخص نے ایک تو خیانت اور بددیانتی کی کہ جو لفظ اس واقعہ میں موجود نہیں تھا اپنی طرف سے اس کو بیان کر دیا۔ نمبر دو، بددیانتی یہ کی اور خیانت سے کام لیا، واقعہ کو نقل کرنے سے قبل جو احادیث حضرت شیخ زکریا نبر اللہ مرقدہ نے بیان فرمائی ان احادیث کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر احادیث کا تذکرہ کرنے کے بعد اس واقعے کو اسی طرح نقل کیا جاتا جس طرح حضرت شیخ زکریا نے نقل کیا تو پھر ظاہر ہے اعتراض کی گنجائش موجود نہیں تھی، لیکن اس شخص نے تو جہالت اور خیانت کی بنیاد پہ اعتراض ہی کرنا تھا، لہذا ان احادیث کو نقل کیوں کرتا؟ اس نے خیانت کی کہ واقعہ غلط نقل کیا، خیانت یہ کی کہ اس سے قبل جو احادیث موجود تھی ان احادیث کا تذکرہ اس نے نہ کیا۔ تو جہالت اور خیانت دونوں کا مظاہرہ فرمائیں۔ جہالت کیا کہ اگر اللہ کے ذکر سے نور ہو یا کوئی سکینہ اور رحمت نازل ہو اور اللہ اپنے بندے ایک کو دکھا دے اور دوسرے کو پتہ نہ چلے تو یہ کوئی بات بعید از عقل یا بعید از شریعت نہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ صحیح بخاری کہ جس کی حدیث نمبر 5010 نقل کرتا ہوں، آپ اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ کیا اللہ کے ذکر کی وجہ سے اللہ کی رحمت یا اللہ کے سکینے کا اتر جانا یہ کیا بعید از عقل یا بعید از شریعت ہے؟ اور اس کا کسی کو پتہ چل جانا کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ علم الغیب رکھتا ہے؟ اس حدیث مبارک میں حضرت
حدیث 5011 نمبر حدیث مبارک میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رجل یقرأ سورۃ الکہف، ایک شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطْنَيْنِ، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا کہ جو بندھا ہوا تھا، فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ، کہتے ہیں اس گھوڑے کو ایک بادل نے ڈھانپ لیا، فَجَعَلَ تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ، جب اس کو بادل نے ڈھانپا تو گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وہ صبح ہوئی تو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ، یہ وہ سکینہ اور اللہ کی خاص رحمت ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کے وقت نازل ہوئی۔ اب دیکھیے قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اگر سکینہ آئی اور سکینہ جو بادل کی صورت میں آئی، اب عام آدمی کو تو پتہ نہیں چلا لیکن گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا۔ اب اگر کوئی توصیف الرحمان جیسا جاہل کہہ دے کہ سکینہ نازل ہوئی تو گھوڑے کو پتہ چل گیا مگر انسان کو پتہ نہیں چلا، اگر فلاں ایک کو پتہ چلا تو بقیہ تمام کو پتہ نہیں چلا، تو معلوم ہوا کہ جس کو پتہ چل گیا وہ غیب کی خبریں جانتا ہے، علم الغیب رکھتا ہے۔ ایسے جاہل شخص کو یہی کہا جا سکتا ہے اللہ تمہیں علم کا ذرہ عطا فرمائے، ایسے خائن کو یہی کہا جا سکتا ہے اللہ تمہیں امانت کی دولت عطا فرمائے۔ تو میں نے قارئین دو باتیں عرض کی ہیں، نمبر ایک جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں نور کا آ جانا احادیث سے ثابت ہے، قرآن کی اگر تلاوت ہو اور وہاں پہ سکینہ یا اللہ کی خاص رحمت کا آ جانا یہ قرآن احادیث سے ثابت ہے، اور ان سکینہ یا اس خاص نور کا بعض خاص کو پتہ چل جانا یہ بھی حدیث پیغمبر سے ثابت ہے۔ تو جو مسئلہ حدیث سے ثابت ہو اس پر اعتراض کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اس شخص نے یا تو جاہل ہے کہ جس کے علم میں یہ احادیث موجود نہیں ہے، یا خائن اور بددیانت ہے، احادیث معلوم ہونے کے باوجود اس شخص نے حدیث کو چھوڑ کے بلا وجہ حضرت شیخ زکریہ نور المرقدہ کتاب پر اعتراض کرنے کا ایک بہانہ تلاش کیا۔ اللہ اس بہانے باز کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اس جاہل اور خائن آدمی کو اللہ علم اور امانت کی نعمت سے نواز۔